ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ آگاہ رہیے، وہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے دل میں پوشیدہ کفر و عناد کو چھپائیں۔ آگاہ رہیے، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ ان کی وہ تمام باتیں جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی دھمکی اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی کوئی بھی ترغیب ان کی حالت کفر و شرک کو نہ بدل سکی، بلکہ ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ بعض کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے اعراض کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے اس اعراض کا علم اللہ یا اس کے رسول کو نہ ہو۔ الا حین یستغشون ثیابہم میں گزشتہ معنی کی تاکید ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے دروازے بند کر لیں گے اور کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں گے اور اپنے سینوں میں محمد کی عداوت کو چھپائے رکھیں گے تو کسے خبر ہوگی؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ حقیقی معنوں میں ایسا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو اپنا منہ پھیر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کر لیتے اور کپڑے سے اپنا منہ ڈھانک لیتے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون میں انہی کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی حقیقت چھپانے کی ہزار کوشش کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سینوں کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صحابہ اکرام میں کچھ لوگ قضاء حاجت یا اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اپنی شرمگاہ کھولتے ہوئے شرماتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتا تو چکنی چپڑی باتیں کرتا اور دل میں آپ کی عداوت چھپائے رکھتا۔ اکثر مفسرین نے آیت کی پہلی تفسیر کو ہی ترجیح دی ہے، واللہ اعلم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر جو جاندار بھی پایا جاتا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ ہر ایک کے دنیاوی یعنی عارضی اور اخروی یعنی دائمی ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ ہر بات کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ اسی مفہوم کی تائید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں وہ ان سب کو ان کی تخلیق و تکوین کے مطابق روزی پہنچاتا ہے، یہ اس کا اٹل وعدہ ہے جو بطور منت و احسان پورا کرتا رہتا ہے۔ جب وہ ایک ایک جاندار کو روزی پہنچاتا ہے، دنیا میں ان کی جگہوں کو اور موت کے بعد ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اقوال و افعال اور ان کے دیگر تمام احوال و کوائف سے بے خبر رہے؟ اسے سب کچھ کی خبر ہے اور لوح محفوظ میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو کافر کہیں گے کہ یہ قرآن کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں بھی گزشتہ مفہوم کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ترین قدرتوں کا مالک ہے، اور اس کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اتوار سے جمعہ یعنی 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف آیت 54 اور سورہ یونس آیت 3 میں گزر چکا ہے، اور الحدید آیت 4، الفرقان آیت 59، السجدہ آیت 4 اور قاف آیت 38 میں بھی آئے گا۔ یہ دن یا تو دنیا کے دنوں کے مانند ہوں گے یا ہر ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ سورۃ الحج آیت 47 میں آیا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی تمہارے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اس کے بعد عرش کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے بعد آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ امام احمد اور ترمذی نے ابو رزین العقیلی صحابی سے روایت کی ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایسی جگہ جس کے نیچے ہوا تھی اور اوپر بھی ہوا تھی۔ اس کے بعد اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے بندے زمین پر سکونت پذیر ہوں، اس کی گوناگون نعمتوں سے مستفید ہوں، اور ایک اللہ کی عبادت کریں، نیز نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے احسن عملہ کہا ہے، اکثر عملہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حسن عمل کا اعتبار ہے، کثرت عمل کا نہیں، اور کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں احسن اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق ہو، یعنی اگر دونوں شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہو گئی تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، چونکہ اوپر اچھے اور برے اعمال اور قیامت کے دن ان کی جزا و سزا کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے یہاں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ کفار مکہ سے کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تاکہ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے، تو وہ کہیں گے کہ اے محمد، تم جو کچھ کہہ رہے ہو جادو کی طرح بے بنیاد اور باطل فکر ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آیت میں اشارہ قرآن کی طرف مانا جائے تو معنی یوں ہوگا کہ یہ قرآن جو موت کے بعد اٹھائے جانے کا تصور پیش کرتا ہے کھلا جادو ہے،